رحلہ 33 اور اس کا 6واں باب، جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیو کے مہینے میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا، اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی، یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں، اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے، تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مارتول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی دہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاٹا۔ اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا۔ اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصے میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو۔ اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیودار ہی تھا اور پتھر متلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے۔ اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی۔ اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مصباح کو دیودار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں، اور اس پر بھی سونا منڈھا۔ اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے پورے مصباح پر بھی اس نے سونا منڈھا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا۔ ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی، اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی۔ اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی۔ اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈھا۔ اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض
दीवार का 5वां हिस्सा था। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे और उसने उन पर करूबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंदा की और उन पर सोना मंढा और इस सोने को करूबियों पर और खजूर के दरख्तों पर फैला दिया। ऐसे ही हैकल में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी की चौखट बनाई जो दीवार का चौथा हिस्सा थी, और सनोबर की लकड़ी के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे के दोनों पट दोहरे हो जाते और दूसरे दरवाजे के भी दोनों पट दोहरे हो जाते थे, और इन पर करूबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों को उसने कंदा किया और खुदे हुए काम पर सोना मंढा, और अंदर के सेहन की 3 सफ़ें तराशे हुए पत्थर की बनाई और एक सफ़ देवदार के शेहतीरों की। चौथे साल जीव के महीने में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई, और 11वें साल बूल के महीने में जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शे के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लगे।